باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس کا 96 نمبر ہے، 96 نمبر ہے. اگر اس کا مجموعہ کیا جائے تو 96 کا 15 بنتا ہے. معلوم ہوتا ہے 14 میں عمران شامل ہے. آیت نمبر 96 ہے اور اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ، تحقیق پہلا گھر. خدا جانے یہ خالق کی تاکید و تحقیق کس مقام پر ہے. توجہ فرمائیں. پہلا اولا بیتن، پہلا گھر. وہ پہلا گھر ظاہر ہے وہ پہلا ہی ہوگا. اور کب سے پہلا ہوگا؟ کل میں نے عرض کیا یہ زمانی کی کا پہلا گھر نہیں، یہ عالم دہری کا پہلا گھر نہیں، یہ اللہ بنانے والا ہے، پہلا گھر بننے والا ہے. یہ عالم سرمدی کا گھر ہے، یہاں کا گھر نہیں ہے. عالم سرمدی میں بنایا. اولا بیتن، پہلا گھر. بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا نہیں گیا. یہی کل بحث ہوئی ہے. بنا نہیں گیا بلکہ یہ وہاں موجود تھا. جب لوگوں کو ضرورت ہوئی ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا. وضع کیا گیا. اور یہ وضع کہاں کیا گیا؟ یہ کہاں ہے گھر؟ للذی ببکۃ، یہ گھر مکہ میں ہے، بکہ میں ہے. کل تشریح ہوئی مکہ میں ہے. کیسا ہے؟ مبارکن، مبارک ہے. اللہ اپنی ذاتی صفت دے رہا ہے. مبارک ہے، برکت والا ہے اور برکت والا رہے گا. جب سے ہے جب تک ہے. مبارک
صرف مبارک نہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ عالمین کے لیے، عالمین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ فیہ، ترجمہ کر دیں، پھر کل یہیں سے بات ختم کی تھی، ہدن سے شروع کرتے ہیں۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اسی اول بیت میں آیات ہیں، آیات بینات ہیں، کھلی اور واضح نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانی ہے؟ کوئی تو ہوگا جس کی نشانیاں ہیں۔ آیات بینات، ان میں آیات بھی ہیں اور یہ آیات بینات بھی ہیں، یعنی خدا گواہ ہے کہ جتنی خالق اپنے ثبوت میں بیان کر سکتا تھا وہی لفظ آل محمد کے لیے بیان کی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خالق اپنے ثبوت کے لیے، اپنے حق ہونے کے لیے جتنی لفظیں کہہ سکتا تھا اپنے لیے بے شک کہتا رہے، وہ تسلیم تب ہوں گی جب کوئی دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا۔ ثبوت کا ہونا ضروری، تو وہ ثبوت میں کیا پیش کیا؟ اس گھر میں اولے بیت میں کیا ہے؟ آیاتم بینات، کھلی اور واضح دلیلیں ہیں۔ دلیلیں میری صفات کی نہیں، ذات کی ہیں۔ یہ جو دلیلیں ہیں، یہ آیات بینات ہیں۔ کس کی آیات بینات ہیں؟ توحید کی، ذات خدا کی، ذات کی، صفات کی نہیں۔ ان میں ذات کی دلیلیں ہیں۔ آیاتم بینات، وہ آیات بینات کیا ہیں؟ مقام ابراہیم، عطف بیان ابھی بحث کرتے ہیں۔ عطف بیان کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہ آیات بینات کی تشریح کیا فرمائی؟ وہ آیات بینات یوں سمجھو کہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیات بینات کیا ہیں؟ مقام، درمیان میں آیات بینات کے درمیان میں، مقام ابراہیم کے درمیان میں کوئی حرف واو نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے۔ آیات بینات مقام ابراہیم، دیکھیں بلا فاصل ملا ہوا۔ آیات بینات کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اب آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اب جو بھی عالمین کا فرد، اس میں کوئی تخصیص نہیں، مکے کا ہو یا مدینے کا، من دخلہ، یہ عدل الہی ہے۔ جب انہیں عالمین کا ہادی بنایا ہے پھر نکرہ کہے نا، جو بھی داخل ہو گیا، اور داخل وہی ہوگا جو مان کے داخل ہوگا۔ جس نے مانا نہیں وہ تو داخل ہی نہیں ہوگا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ من داخل ہو، اور جو بھی داخل ہوا، کانا آمنا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے امان و امن ہے۔ کہاں تک کے لیے؟ دنیا میں بھی امان ہے اور آخرت میں بھی امان۔ کانا آمنا، تو آمنا میں دنیا کی لفظ نہیں ہے، آمنا امان، امن ہے کب تک کے لیے؟ جب تک اس کا نشان باقی ہے، امن۔ کل جہاں بات ختم ہوئی وہ یہ ہدن تھا، ہدن۔ یہ ہدن پر یہ جو دو زبریں ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مصدر ہو کے ہادی کے معنی میں ہے۔ ہادی اس میں فاعل ہے، ہدایت کرنے والا، اور ہدن کے معنی ہے سراپا ہدایت۔ اللہ نے ہادی نہیں کہا، انہیں ہدن کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے عدل کہا ہے، عادل نہیں کہا۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ صدق اور عدل سے مکمل ہوا۔ ان کو عدل کہا، ان کو صادق نہیں کہا، ان کو صدق کہا۔ صادق کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، عادل کبھی بھی
غلبے کی بنا پر، گھبراہٹ ماحول کی بنا پہ کبھی بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، مگر کبھی بھی عدل ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہدن کی لفظ کہی۔ یہ اول بیت ہادی ہیں، لیکن کس معنی میں ہادی ہیں؟ ہدن، یہ سراپا ہدایت ہے۔ جب سراپا ہدایت ہے تو اب ہدایت کے اصطلاحی دو معنی ہیں۔ کل جملہ میں نے کہا کہ ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ راستہ وہی دکھائے گا جس نے منزل دیکھی ہو۔ یہ منزل دیکھی ہو سے غیر معصوم ہادی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے منزل ہی نہیں دیکھی۔ غیر معصوم ہادی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہادی کے لیے شرط ہے اراۃ الطریق۔ یہ طریق کہاں تک جاتا ہے؟ او حوض کوثر تک۔ جس نے قبر کا مرحلہ نہیں دیکھا وہ حوض کوثر کیا جاتا ہے؟ تو معلوم ہو گیا یہ ہدایت کے معنی میں غیر معصوم کبھی بھی ہادی نہیں ہو سکتا، چاہے کہ ہدن ہو۔ ہدن تو سراپا ہدایت کا نام ہے، ہادی نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک۔ دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، جہاں تک کہ مطلوب تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت میں آتا ہے۔ اب دو معنی ہو گئے، راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا۔ راستہ وہی دکھا سکتا ہے جس نے منزل دیکھی ہو، مقصود تک وہ پہنچا سکتا ہے جو اختیار رکھتا ہو، تصرف رکھتا ہو۔ اس تصرف کو امر کہتے ہیں، ہادی کو اولل امر کہتے ہیں۔ غیر معصوم نہیں ہو۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن ہادی ہے، قرآن کو ہادی کہا گیا، لیکن قرآن ہدایت کرتا ہے مگر صرف اراۃ الطریق کی، صرف راہ بتلاتا ہے۔ منزل تک راہ بتلانے کا کیا مقصد ہے؟ صرف حکم دیتا ہے نماز پڑھو، پڑھ کے نہیں دکھاتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روزے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں دکھاتا۔ معلوم ہوا قرآن کے پاس قول ہے، عمل نہیں ہے۔ یہ راستہ تو دکھاتا ہے، قول ہے، عمل نہیں ہے۔ لیکن یہاں قول کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن راہ دکھاتا ہے اور آل محمد راہ بھی دکھاتے ہیں اور منزل تک بھی پہنچاتے ہیں، اللہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بیان میں نے کئی مرتبہ یہاں کیا کہ قرآن، اگر آپ یہاں بیٹھے ایک آدمی نے آگے کہیں جانا ہے تو آپ اسے فرماتے ہیں ایسے ایسے چلے جاؤ، اور آگے جاؤ گے چوک آئے گا، پھر گلی مڑے گی، پھر آگے جائیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب جانے والے کی نظر کس پر ہوگی؟ راہ پر ہوگی۔ اگر نظر بھٹک گئی گمراہ نہ ہو جائے۔ قرآن نے دیکھیں راہ بتلائی، جیسے منزل دیکھی وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ اب آپ کی نظر راہ پر نہیں ہوگی، رہنما پر ہوگی۔ قرآن بیٹھ کے راہ بتلاتا ہے، آل محمد بیٹھ کے بھی بتاتے ہیں اور ساتھ چل کے بھی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہاں ہدن کے زیادہ معنی کیا ہے؟ دونوں۔ یہ جو ہادی ہوگا ان میں دونوں معنی ہیں۔ جب قرآن میں فقط ایک معنی ہے صرف راستہ دکھانے کا، تو پھر مجھے کہنے دیں قرآن ہے تو قرآن مگر منزل تک پہنچانے میں اکیلا کافی نہیں ہے، اکیلا کافی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہادی اس کے ساتھ موجود ہو۔ تو اب یہ ہدن میں یہ جو دو زبریں ہیں، کل باتیاں ختم کی کہ یہ ایک عظیم الشان معیار ہدایت کے لیے
درجات ہدایت کے لیے نکرہ آیا ہے، یہ دو زبریں ہدن کی۔ معیار ہدایت ہر ایک کا ایک نہیں ہے، ہادی کا ایک ہونا ضروری۔ غور نہیں فرما رہے، عالمین میں امام ایک ہے، ہادی ایک ہے، ہدن ایک ہے، ہدایت لینے والے اربوں ہیں، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ہدایت لے گا۔ غور فرمایا آپ نے، ہادی ایک، تو اب معیار ہدایت ہادی ہر ایک کو دے گا، لیکن آگے جتنی صلاحیت ہوگی اس کو وہ ہدایت لے گا۔ تو معلوم ہو گیا یہ معیار ہدایت بھی ہیں اور کچھ خاص ہیں، جیسے میں نے عرض کیا معیار ہدایت میں سلمان و ابوذر ملے ہوئے ہیں، ایک درجہ کم ہے، لیکن ہدایت کا ایسا پرچہ سلمان کو ملا ہے، ابوذر کو نہیں ملا، حالانکہ ابوذر گمراہ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لو علم ابو ذر فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ جناب علی کے بارے میں سلمان کے دل میں کیا معیار ہے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو معلوم ہو گیا حالانکہ دونوں متقی ہیں، دونوں متقی ہیں، جب دونوں متقی ہیں تو سرکار سلمان کو کیا معیار ہدایت حاصل ہوا؟ کیا اس نے معیار لیا کہ 10ویں درجے پر فائز، ابو ذر 9ویں درجے پر فائز، لیکن اتنا فرق ہو گیا کہ ابو ذر نہیں سمجھ رہا سلمان کیا ہے۔ یہی سے مثالیں اور دلیلیں ہیں، جب دنیا میں ابو ذر ملے ہوئے نمبر کو نہ سمجھ سکے، جن کے نمبر ہی نہیں ہیں، وہ ہدن کو کیا جانے، کیسے سمجھ؟ تصور سے ماورا ہوتا خدا کے لیے، ماورا ہدن۔ اسی وجہ سے یہ جو معیار ہدایت ہوتے ہیں، ان میں ہدایت لینے والا کس معیار پر پہنچ جاتا ہے؟ خدا کے لیے ان معیاروں میں کوشش فرمائیں، غوطہ زن ہوں، پھر پتہ لگتا ہے کہ جب یہ معیار عطا ہو جاتے ہیں تو معیار لینے والا کس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مدینۃ المعاجز کتاب ہے، آپ کے پاس ہے، پہلی جلد میں ہے، رشید حجری، یہ جناب کوفے کا آدمی ہے، سرکار علی علیہ السلام کا خاص صحابی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار علی اس کو موت کی خبر دے دی تھی کہ ابن زیاد تمہیں ایسے ایسے یہ ٹانگ کاٹے گا، یہ کرے گا، ایسے کرے گا، آخر میں زبان کاٹے گا، یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ اسی رشید حجری کو ابن زیاد سے پہلے عمر سعد نے اعلان کیا کہ رشید حجری کو جو بھی پناہ دے گا اس کے گھر کو ہم برباد کر دیں گے، نسلوں کو ختم کر دیں گے، خبردار۔ یہ مکی کوفے کی بات ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو ایک شخص ہے جس کا نام ابو الآرا لکھا ہے، ابو الآرا، الف رے الف حمزہ آرا، ابو الآرا یہ واقف ہے رشید حجری کا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر، یہ کئی پورے کوفے میں کئی دن اعلان ہوتا رہا، خبردار کوئی شخص انہیں پناہ نہ دے۔ اور وہ کوفے کا رہنے والا رشید حجری بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جو آدمی عمر سعد کے واقف ہیں وہ بھی میرے ساتھ دروازے پر بیٹھے ہیں کہ رشید حجری سامنے سے آتے اور میرے آگے سے گزر کر جہاں میں بیٹھے میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ابھی جا کے بتائیں گے رشید حجری تو ابو الآرا کے گھر میں، میرا گھر برباد کر دیا جائے گا۔ فوراً اٹھا اور اٹھ کر اندر جو گیا، رشید حجری سے کہا تم نے غضب کر دیا، آنا تھا تو چھپ کر آتے، یہ لوگوں کے سامنے آ کے آئے ہو، یہ تو ابھی بتا دیں گے۔ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اور صرف تو نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا کہتے ہو، آگے سے تو گزر گیا۔ نہیں انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے دکھانا ان کے اختیار میں ہے۔ جن کے غلاموں کا اختیار ایسا ہو، امام کا اختیار کیا ہو؟ فوراً باہر آئے، ان لوگوں سے کہا کہ ابھی یہاں سے کوئی آدمی گزر کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں گزرا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی نہیں گزرا ہی نہیں۔ پھر جلدی اندر گیا، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں، جا کے جناب رشید حجری کو ابو الآرا نے ایک ستون سے اچھی طرح باندھ دیا اور باندھ کر فوراً بھاگا، عمر سعد کے دربار میں گیا، یہ بیٹھا ہوا ہے،
صرف بتانے کے لیے یہ کہ رشید حجری میرے گھر ہے یا جو بھی ہوگا یا حالات معلوم جو بھی یا آگے کوئی لفظ نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مولا معاف کرے۔ یہ ہوا کہ اس کے دربار میں گیا تو جو ہی بیٹھا ابھی اس نے ایک بات ہی نہیں کی، کیا دیکھا کہ رشید حجری اس کے خچر پہ جو بڑا مشہور تھا کوفے میں، ابوالعراء کا جو خچر تھا اس پہ بیٹھ کر دربار میں سیدھا آ گیا۔ اللہ اکبر، کہتا میرے گھر میں ابھی باندھ کے میں آیا ہوں، یہ یہاں آ گیا اور اسی خچر پہ آ کے خچر سے اترا۔ اسی عمر بن سعد نے اسے گلے لگایا، بغلگیر ہوا اور بیٹھ کر تنہائی میں باتیں کرنے لگا، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رشید حجری کے لیے بار بار کہتا تھا کہ اس کو پکڑو اور قتل کرو تباہ و برباد لوگوں کو کر دے گا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ اٹھ کے جب چلا گیا تو لوگوں نے کہا سرکار یہ کون تھا؟ کہنے لگے شام کا ایک آدمی تھا میرا عزیز قریب رشتہ دار، مدت کے بعد آج مجھے ملنے آیا ہے۔ یہ ہے معیار ہدایت۔ پھر ابوالعراء فوراً کہنے لگا جن کے غلام چاہیں تو کسی کو دکھا سکتے ہیں یا اپنی صورتیں بدل سکتے ہیں، تو ان کے امام کیسے ہوں گے؟ امام کیسے؟ یہ ہیں اس ہدایت کے معیار، اور یہ ہادی ہیں کہاں کے؟ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اور ان عالمین میں کیا چیز آتی ہے؟ کل نو جنس، یہاں تک کہ وحوش، جانور، ملک، ہر ایک کے کیا ہے؟ یہ ہادی ہیں۔ اور اسی لیے درندوں کے پیش رو کو حوادی الوحوش کہتے ہیں۔ حوادی الوحوش، پر یہ جانوروں کا جو پیش رو ہوتا ہے نا درندوں کا، اسے حوادی الوحوش کہتے ہیں۔ تو ہادی جن کے یہ ہادی ہیں، درندوں کے بھی ہادی ہیں، ہر شے کے ہادی ہیں۔ جب یہ عالمین کے ہادی ہیں، اب یہ جملہ ضرور کہہ کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، تو اب اگر یہاں خانہ کعبہ کو بنایا جائے ہادی، اول بیت خانہ کعبہ ہو، خانہ کعبہ نے تو مکہ کے کسی ایک مشرک کو ہدایت نہیں کی، ہے نا؟ خانہ کعبہ نے کسی کو ہدایت کی ہے؟ ہدایت کے لیے عقل و شعور اور کلام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جلدی سے جملہ کہہ کے کہ 360 کوئی چیز رکھی گئی تھی یا نہیں؟ رکھی گئی تھی نا، یہ رکھنا ہی دلیل ہے کہ اول بیت نہیں ہے، عالمین کا ہادی نہیں ہے۔ اور جس وقت سرکار نے فتح مکہ میں سرکار علی کو اٹھایا نا تو خوش ہو رہے تھے، جناب علی ان کو پھینک رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ جبریل نے آ کے کہا آقا آج خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، علی حق کا کام کر رہا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے یا عقلی طور پر بھی ایک بنا ہوا گھر عالمین کے لیے ہادی نہیں ہو سکتا، کار ہدایت بجا نہیں لا سکتا عقلی طور پر بھی۔ لہذا اول بیت خانہ کعبہ نہیں ہے، اول بیت کون ہے؟ یہ چہاردہ معصومین علیہم الصلوات والسلام، بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ، فیہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس میں، کس میں؟ اول بیت میں۔ یہ اول بیت میں یہ جو فی ہے ہی کی ضمیر ہے اول بیت میں، اس اول بیت میں کیا ہے؟ آیاتن، اول بیت میں آیات ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا 14 اس اول بیت میں ہیں، ہر 14 میں سے ہر فرد آیت الہی ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے نحن آیات اللہ الکبریٰ، اللہ کی آیت کبریٰ ہم، آیات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ کون؟ ان میں سے ہر فرد واضح نشانیاں، صرف نشانیاں نہیں ہیں، آیات نہیں ہیں، آیات بھی ہیں لیکن آگے کیا ہے؟ بینات۔ بینات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہر رسول کو بھیجا انہیں بینات دے کر۔ انہیں کیا دیا؟ ہر رسول کو ہم نے بھیجا بینہ دے کر۔ بینہ کے معنی ہوتا ہے معجزہ، انہیں ہم نے معجزات دے کے بھیجے، ٹھیک ہے، معجزات لے کے آئے۔ چونکہ معجزہ دلیل نبوت ہے، اس لیے جتنے نبی گزرے ہیں ان کے معجزات اقناعی ہیں، ان 14 کا معجزہ برہانی ہے۔ غور نہیں فرمایا؟ جتنے گزرے ہیں نا ان کے معجزات کتنے؟ اقناعی۔ ان کے تمام معجزات حسی۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ عصا۔ عصا وہی ہو جو عصا ہے۔ اور نہیں فرمایا ہے نا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ عصا ہے، اور اس میں ہاتھ بھی جناب موسیٰ کا ہو تب وہ اژدہا بنے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مبروس پہ ہاتھ پھیرا پھر وہ ٹھیک ہوا، ارادے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے نام ہے مسیح، ہاتھ پھیرنے والا۔ ہاتھ پھیریں گے پھر ٹھیک ہوگا۔ نابینے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں گے پھر وہ نابینا ٹھیک ہوگا۔ تو معلوم ہوگا ان کے لیے مخصوص معجزات ہیں، لیکن آل محمد میں کلہم بینات ہیں۔ یہ جس لکڑی سے کہتے ہیں وہ عصا ہو جاتا ہے، جس کا ارادہ کر دیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے تخصیص کی ضرورت نہیں۔ کئی مرتبہ بیان ہوا، مولا کا ذکر ہے، یہی بیان ہوتے آگے بڑھتے۔ ہونا چاہیے کہ سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشریف لے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ سرکار کا ایک صحابی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے۔ اپنے دل میں وہ کہتا ہے کہ کاش آج میری گلی میں میرا امام آ رہا ہے، کاش میرے پاؤں درست ہوتے تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا، ہاتھ درست ہوتے تو میں ہاتھ سے سرکار کا مصافحہ کرتا۔ کیا کریں، میں مجبور ہوں۔ اس نے دل میں بات کی تو پھر میں جملہ کہہ دوں، جو دل کی بات جانے وہی اول بیت ہوتا ہے۔ سرکار نے اس کے دل کی بات جانی۔ اب جو اس کے قریب آئے نا، آ کے اپنا گھوڑا روک کر سرکار حسن علیہ السلام نے اپنا چابک زمین پہ ڈال کے فرمایا، بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دیں۔ بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دیں، بس اتنا کہنا تھا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اگر یہاں اس گھوڑے پر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، وہ نہیں کہہ سکتے تھے بھائی چابک اٹھا کر دیں، فوراً وہ کہتا آپ مسیح ہیں، پہلے نیچے اتر کر ہاتھ پھیریں پھر بیٹھ کر کہیں اٹھا دو۔ اتنا فرق ہے نبی میں اور اول بیت میں۔ یہ اول بیت میں ان کے معجزات کیا ہے؟ اقناعی ہے۔ اب قرآن میں ایک لفظ آتی ہے، یہ کون ہے آیات؟ والذین کفروا، سورہ عنکبوت، والذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ اولئک حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ کون ہے آیات؟ ابھی جملہ میں کہتا، ابھی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آیات یہاں کون مراد ہے؟ آیات سے کون مراد ہے؟ آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلِقَائِهِ، اور ملاقات، لقاء کے معنی صوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں۔ جب آواز میں کلام ہو، مشاہدہ بھی ہو اور کلام بھی ہو تب لقاء ہوتی ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہو گیا اعمال میں
کچھ تو آیات موجود ہیں. اگر وہ نیک نہیں تھے تو پھر حبت کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا حبت ہو جانا دلیل ہے کہ اعمال ہیں، لیکن انکار کن کا کیا؟ آیات کا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ہم انہیں کسی شے کا بھی وزن نہیں دیں گے، چونکہ میزان الاعمال کو مانا نہیں. پھر کیسے وزن ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں نحنو میزان الاعمال، ہم 14 اعمال کا میزان ہے. جو ہمیں مانے گا ان کے اعمال میں وزن ہوگا، ورنہ وزن نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ آیات، اور آیات بینات، معجزات ہی معجزات. ایک تھوڑی سی بات کہہ کے ذرا آگے بڑھیں چونکہ یہ اچھی بات چل رہی ہے. سلمان فارسی روایت فرماتے ہیں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کا حوالہ مدینۃ الماجر. سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دن یہود کی ایک جماعت آئی. جماعت نے آ کے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد رحمۃ الصلوات والسلام کا واسطہ دو اللہ کو، ہر شے تمہاری قبول ہو جائے گی. سلمان فارسی سے کہتے ہیں وفد یہود کہ ہم روزانہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ دے دو، تمہاری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، مسترد نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی. لہذا یوں کرو کہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر آپ انہی وفد نے کہا سلمان پھر آپ ہمارے لیے ان کا واسطہ دے کر ہماری ہلاکت کی دعا مانگو. دعا تو مسترد نہیں ہوگی، ہماری ہلاکت کی دعا. غور فرما رہے ہیں نا، ہلاکت کی دعا مانگو کہ ہم ہلاک ہو جائیں. جب یہ کہا نا ہم ہلاک ہو جائیں، اس وقت سرکار سلمان فارسی نے کہا اس لیے میں نے دعا نہیں مانگتا، ممکن ہے تمہاری نسلوں میں کوئی مومن ہو، اس مومن میں اضافے کے لیے میں کبھی بھی نہیں تک، مومن میں تو اضافہ ہونا چاہیے، اس کی ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں میں کوئی مومن ہو، میں کیسے دعا مانگ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر پھر انہوں نے دوسرا سو ہاں ان کے لیے بد دعا کرو جن کی نسلوں میں کوئی مومن ہی نہیں ہے. ابھی جناب سلمان فارسی نے انہوں نے اتنا کہا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حجاب ہٹ گئے، جہاں کھڑے تھے سامنے سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، ایسے لگا بالکل فاصلے کم ہو گئے. وہیں سے سرکار نے فرمایا سلمان جناب نوح نے تب بد دعا کی تھی جب ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں تھا. ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں تھا، لہذا ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں ہے، بد دعا کرو. میں کیا کروں؟ سرکار نے ان سے فرمایا بتاؤ کیا بد دعا کی جائے، تمہاری ہلاکت کیا طریقہ کیا جائے؟ خود پوچھا جا رہا ہے، یہ پوچھنا دلیل ہے جو مانگیں گے ملے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ تمہاری ہلاکت کیا سامان ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، کوڑے، یہ جو مارنے والے لمبے کوڑے ہوتے ہیں. کہنے لگے سرکار یہ کوڑے سانپ بن جائیں، سانپ بن کر پہلے ہمیں یہ ڈسیں، ڈسنے کے بعد پھر یہ ہمیں نگل لیں، پہلے یہ ڈسیں تکلیف دیں اس کے بعد ہمیں نگل دیں. سرکار نے واسطہ دیا، وہ کوڑے کیا بن گئے؟ سانپ. پہلے انہوں نے سانپوں نے انہیں ڈسا اور انہیں نگل لیا، اژدہا بن گئے. جب انہیں نگل لیا نا، ادھر جب یہ منظر ہو رہا تھا تو روایت میں ہے کہ جیسی روایت ہے مجھے اسے بھی بیان کرنی ہے، ایک آدمی بھاگتا ہوا سرکار دو عالم کے پاس گیا، آقا سلمان فارسی نے بد دعا کی ہے، ایسے ایسے سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے، ان کو نگل گئے ہیں. اس وقت سرکار نے فرمایا علی اٹھو ہم بھی وہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر. چلو سرکار علی کو لے کر جتنے اور بھی صحابہ کرام ہوں گے ان کو ساتھ لے کر وہیں پہنچے. یقین فرمائیں کتاب میرے پاس موجود ہے، جو ہی سرکار دو عالم قریب پہنچے ان اژدہاؤں کا سلام آیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین. سبحان
اور جناب علی کے لیے یا امیر المومنین یہ کہہ کر جب سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سرکار ان اژدہاؤں نے، اور ان کی جو عورتیں وغیرہ تھی وہ رو رہی تھی، او سارے اس وقت ان اژدہاؤں نے کہا، توجہ فرمائیں سرکار انہوں نے خود دعا مانگی ہے، چونکہ یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی، میں لفظ یہ کہہ دوں چونکہ لکھی ہے آپ کی آل کے دشمن ہیں، لہذا ہماری خواہش ہے جیسے انہیں ہم نے اس دنیا میں تکلیف دی ہے آپ ہمیں جہنم میں بھیج دیں۔ توجہ فرمائیں، ہمیں جہنم میں آپ بھیج دیں تاکہ جو بھی تیرا دشمن آئے گا نا اسے ہم اچھی طرح سے عذاب دیں۔ اللہ اکبر، اچھی طرح یہ اژدہا ملتے ہیں نا جہنم کے، جہنم میں عذاب کے اژدہاؤں کی جو ذکر ہے نا، میں وہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ کہا سرکار، انہوں نے جب کہا تو سرکار نے فرمایا پھر پہلے ان کو جن کو تم نے نگلا ہے اگل دو تاکہ لوگ ان کے ورثہ ان کو دفن کریں۔ جب یہ نیچے چلے جائیں گے تم بھی زمین میں چلے جانا، تم بھی زمین میں چلے جاؤ، پھر جہنم میں تمہیں مل جائیں گے۔ اب جو انہوں نے اگل دیا، اب اگل دیا تو ظاہر ہے وہ پوری وہ لاش جو ہوگی جو کچھ ہوگا وہ ساری اگل دیا، اب انہوں نے دفن کیا اور انہوں نے وہ زمین میں چلے گئے۔ اب راوی آگے لکھتا ہے کہ سرکار سلمان فارسی بیٹھے، سرکار نے اچانک مسکرانا شروع کیا۔ سرکار سلمان کے بولا مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وہی سانپ ہمارے دشمنوں پر مسلط ہو گئے مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں آیات بینات، کن میں؟ اس اول بیت میں آیات بینات۔ یہ آیات بینات کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اب خدا کے لیے توجہ فرمائیں، یہ جو مقام ابراہیم ہے، دیکھیں مقام میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ آیاتن بیناتن پہ کیا ہے؟ پیش، ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر دو پیش، ادھر بھی پیش، یہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں، یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ ہے توابع کی قسمیں ہیں، توابع کی 5 قسمیں ہیں: نعت، تاکید، عطف بیان، عطف نسق، بدل۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے اسے کہتے ہیں عطف بیان، عین طیف عطف ہوا۔ اب ساری باتیں ایک وقت میں میں بتا نہیں سکتا سر۔ عطف بیان، ایک چیز کی بات ادھر، اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ عطف بیان۔ یہ ہے تابع آیاتم بینات کیا ہیں؟ مطبوع، میم تے بے وا عین، تابع تے الف بے عین۔ اب کچھ حضرات سونے لگے جناب، جب میں مشکل شروع کروں یہی تو ہوتا ہے۔ ذرا بلندتر صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، دل کر کے اونچا بول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار یہ سمجھنا ہے، یہ نہایت اہم بات ہے جو یہاں عطف بیان ہوا ہے۔ عطف بیان ہے مقام و ابراہیم۔ عطف بیان وہاں بیان کیا جاتا ہے جہاں مطبوع، یعنی جو اس سے پہلے ہے وہ آیات بینات مطبوع ہیں، عطف مقام ابراہیم تابع۔ تابع اس مطبوع کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ چونکہ آیات بینات میں معجزات کا بھی ذکر ہے، تمام نشانیوں کا بھی ذکر ہے، وہ اتنی وسیع ہیں کہ جن کو کلہم سمجھنا انسان کے بس سے ذرا دور ہے۔ لہذا ان تمام کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی لفظ بیان کر دی جس سے ان کا مقصد سمجھ آ جائے۔ آیات بینات کو سمجھانے کے لیے فرمایا وہ مقام ابراہیم ہے۔
اب مقام ابراہیم کا تصور کیا ہے؟ چونکہ مقام ابراہیم، جناب ابراہیم وہ مقام رکھتے ہیں کہ جناب اسحاق سے جتنے نبی ہیں ان کا مرکز جناب ابراہیم. غور نہیں فرما دیں. سرکار اسحاق کی اولاد سے کتنے نبی ہیں؟ جتنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ظاہری نبی ہیں، یہ سارے کے سارے جناب ابراہیم سے چلتے ہیں. ذریت ابراہیم ہے تو یہ مقام کن کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا جناب اسحاق کے حوالے سے جتنے نبی ہیں، ہر نبی کو جو آیات بینات ملی ہیں ان کا مرکز کون ہے؟ جناب ابراہیم. اور سرکار اسماعیل سے ایسے سارے ولی چلتے چلتے نبی سرکار دو عالم آخری نبی خاتم المرسلین. تو جناب اسماعیل کی طرف سے بھی مرکز جناب ابراہیم، جناب اسحاق سے بھی مرکز جناب ابراہیم، ادھر خاتم المرسلین سے بھی مرکز، اور جناب اسحاق سے، اور یہ ساری جو جاتے ان کا مرکز بھی کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. اب یہ مقام ابراہیم، جناب ابراہیم کو مقام آیات بینات کن میں ہیں؟ اول بیت میں. یہ مقام ابراہیم جناب ابراہیم کو اول بیت کی وجہ سے ملا ہے. یہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام مل رہا ہے کن کی وجہ سے مل رہا ہے؟ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، نہ کہ ان کو مقام جناب ابراہیم سے ملا ہے. ان کو جو مقام ملا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ جناب ابراہیم کو جو مقام ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے. اب پتہ لگے گا کہ درود جناب ابراہیم پر نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و بارکت علی ابراہیم و سلمت علی ابراہیم. تو معلوم ہو گیا یہ جو صلوات و برکتیں ہیں جناب ابراہیم پر اول بیت کی وجہ سے ملی ہے، نہ کہ اول بیت کو درود جناب ابراہیم کی وجہ سے ملا ہے. تو اب اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اگر اول بیت نہ ہوتا مقام ابراہیم ہی نہ ہوتا. مقام ابراہیم کیوں ہے کہ اول بیت ہے؟ تو اب اول بیت کی وجہ سے سرکار ابراہیم کو یہ مرتبہ ملا ہے. اب یہ جو کچھ آپ حج کرتے ہیں یہ جناب ابراہیم سے تو منسوب ہے، مگر اصل حاجی وہ ہے. اب یہ زیادہ نہ کہنے دے گا، اس لیے اصل حاجی وہی ہونا چاہیے جو ان کو بھی مانے، اول بیت کو مانے گا. کیا ہوگا؟ حاجی. اور ایک جملہ کہے کہ بالکل میں آگے بڑھ کے، اسی لیے اللہ نے مقام ابراہیم میں سرکار اسحاق، ادھر جناب سرکار دو عالم کی نسل پاک سے 12واں امام رکھا، اور جناب اسحاق کی اولاد سے آخری جناب عیسیٰ کو رکھا. عیسیٰ منتظر ہے، ہمارا منتظر ہے. ہمارا امام منتظر ہے اور سرکار عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں. یہ منتظر ہونا دلیل ہے کہ جناب ابراہیم کو مقام ان کی وجہ سے ملا ہے. اور اس محمد تو سرکار ابراہیم علیہ السلام منتظر ہیں. سرکار باتیں تو ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں چونکہ درمیان میں آئی ہے، لہذا یہ بھی ذکر کسی دوسری بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ذکر موجود ہے کہ جب ہمارا 12واں امام تشریف لے آئے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیے نماز پڑھائیں. یہ ضرور ذکر ملتا ہے. تو جناب اسحاق کی نسل سے سرکار عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جائے؟ آئیے نماز پڑھائیں. میرا جناب عیسیٰ فرمائیں گے سرکار میری نماز، میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا،
हुक्म है कि जो आला हो वही नमाज पढ़ाए। तो जब जनाब ईसा अलैहि सलाम जैसे के पीछे मेरा 12वां इमाम नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर अव्वल की नमाज कम नहीं होगी। ये आयात बैनात में क्या आ गया? मकाम इब्राहिम अत्फ़े बयान वमन दखलहु काना आमिना, जो भी इनमें दाखिल हुआ। कल मैंने यही जुमला किया था, ये दाखलहु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? अव्वल बैत की तरफ। जो इस अव्वल बैत में दाखिल हो गए, काना आमिना, उसके लिए क्या है? अमन। अल्लाह अकबर। अमन, उसके लिए अमन है। अमन, जब अमन है तो फिर दाखिले का तसव्वुर खाना काबा में कितनी दाखिल हो सकती? कल मैंने यही जुमला किया कि खाना काबा में तो दाखिले का हुक्म ही नहीं है, दाखिल नहीं हो सकते। बाबा दाखिल होना दरवाजे पर खड़े होने का नाम नहीं है। मैं एक जुमला कह दूं खुदा के लिए, आप मेरे मोहतरम हैं, देखिए दाखिला जब भी होगा दरवाजे से होगा, दीवारों छत से नहीं होगा। दाखिला दरवाजे से होता है। अब दुनिया ढूंढे इस बैत का दरवाजा कौन है? फरमाया अना मदीनतुल इल्म, इल्म का शहर हूँ। सरकार के पास हमारे बहुत बड़े भाइयों के बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। सरकार ने फरमाया आप इराक के मुफ्ती हैं, हाँ, फतवा कैसे देते हैं? कुरान से। आप इराक के मुफ्ती हैं, हाँ, फतवा कैसे देते हैं? कुरान से। फरमाया कुरान का मुहकम व मुतशाबे, नासिख व मनसूख, तावील हो, उसको तंजील को जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। अब इमाम ने फरमाया ये बताइए, अगर जानते हैं तो फरमाए सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन से क्या मुराद है? सफर करो रात और दिन अमन के साथ। सीरू फीहा, सैर करो अमन के साथ। फरमाया बताओ इसमें क्या मुराद है? उसने कहा सरकार मक्का और मदीना का दरमियानी हिस्सा। फरमाया कितनी मर्तबा मक्का और हिस्सा? फरमाया कितनी मर्तबा मक्का और मदीना के दरमियान में लोग लूटे गए? या फिर अल्लाह का वादा गलत है या तू गलत कह रहा है? यही है ना, रिवायत यही है बस। फिर सरकार ने फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, और वो कौन है जो दाखिल हो गए उनके लिए अमन है। ये कौन सी जगह है? कहा मौला ये बैतुल्ला खाना काबा है। सरकार ने फरमाया क्या अब्दुल्ला इब्न जुबैर कत्ल नहीं हुए? हाँ, ये उन्होंने कहा। फिर कहने लगा मौला फिर ये कौन है? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया नाहनो बैतुल मामूर लजी मन दखलहु काना आमिना, हम बैत मामूर हैं, जो भी दाखिल हुआ हमारी विलायत अमन दिया। बड़ा तरसलवात पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वो ज़वात पाक हैं जिन्हें खालिक ने अव्वल बैत। इंशाअल्लाह कल यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। आज ये कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, सरकार फरमाते ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। जिन्हें रोने का हक था अगर उन्हें रो लेने दिया होता तो आज हम न रोते। खुदा जाने ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसा मजलूम है कि अभी इस दुनिया में आया नहीं, रोना पहले शुरू हो गया। जाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाई। बीबी उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा पाक अपने हुजरे में सुबह की नमाज के बाद ताकीबात में बैठी हैं। मैं किसी काम के लिए बाहर गई, मुझे रोने की जो आवाज़ आई मैं भागती हुई आई। मैंने हाथ बांध के कहा शहजादी कौनैन रोती क्यों है आप, रो क्यों रही हैं? शहजादी ने फरमाया उम्मे ऐमन मेरी शिकम में जो बच्चा है आज उसने मुझे ऐसे सलाम किया है तब से मैं रो रही हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या कहा बच्चे ने? फरमाया बच्चे ने मुझे सलाम करके कहा सलाम अलैका या उम्मा, ऐ अम्मी मेरा सलाम, अना अतशान, मैं अतशान हूँ। अल्लाह अकबर।
جب سے ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، جب سے عطشان کہا ہے مجھے رونا آ گیا ہے۔ ہاں ہاں بابا سے جا کر پوچھے، نہیں پھر دیکھیں گے ظہرین کے بعد۔ اب جب ظہر کے وقت آئے پھر بی بی اسی طرح تاکیبات میں ہے، پھر رونے کی آواز آئی۔ ام ایمن فرماتی ہے میں بھاگتی ہوئی آئی، پھر میں نے سوال کیا، بی بی نے فرمایا اس نے دوسرا سلام کیا ہے، تب سے میں نے رونے لگی۔ کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا امہ انا اوریان، میں قربان ہو جاؤں، اوریان کے معنی اوریان ہی۔ عزاداروں پھر جب مغرب کا وقت آیا خدا گواہ بی بی کی رونا اور زیادہ ہو گیا۔ اب تو بی بی ام ایمن نے پوچھا شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا بچے نے ایسا سوال کیا ہے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ بچے نے سلام کر کے مجھے کہا السلام علیکہ یا امہ انا سہکان۔ جب سہکان کے معنی کے لیے فرمایا چلو بابا سے پوچھتے ہیں۔ جب چل کر بی بی آئی نا، سرکار نے اپنی جگہ پہ بٹھایا، دیکھ کے فرمایا سیدہ لگتا ہے سارا دن روتی رہی ہے، آنکھیں بتا رہی ہے، آج روتی کیوں ہے؟ بابا آج بچے نے مجھے سلام کیا ہے، ان کے معنی پوچھنے آئی ہوں۔ یہ ہمیں رلانے کے لیے ہے۔ کہا کہ میرے بچے نے صبح مجھے کہا السلام علیکم یا امہ انا عطشان۔ بابا عطشان کے کیا معنی ہے؟ فرمایا عطشان اسے کہتے ہیں جو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ خدا جانے ماں پہ کیا گزر گئی ہوگی، اللہ اکبر۔ عطشان کے معنی ہے بھوکا اور پیاسا۔ بابا ظہر کے وقت مجھے فرمایا تھا انا اوریان۔ بابا اوریان کے کیا معنی ہے؟ فرمایا جس کا پیرہن اتار دیا جائے، مرنے کے بعد یہ لباس اتار دیا جائے، انہیں کہتے ہیں اوریان۔ خدا گواہ جب بی بی نے کہا بابا جب اس نے مجھے سہکان کہا میں کانپنے لگی۔ بابا سہکان کسے کہتے ہیں؟ اس وقت جناب علی سے کہا علی زہرا کے بازو تھامو۔ قربان نہ ہو جائے مولا خیبر کا تھامنا آسان۔ سیدہ قبول فرما ماشاءاللہ، یہی حق ہوتا ہے، ایسے یہی حق ہے، ایسے پرسادت اجرکم اللہ۔ علی زہرا کے بازو تھامو۔ سرکار علی نے جب ہاتھ رکھا نا رسول نے رو کے فرمایا شہزادی سہکان اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ اکبر۔ اس وقت ماشاءاللہ 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 جس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، جب یہ جملہ سنا نا اس وقت سیدہ نے فرمایا بابا جب یہ وقت ہوگا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ میں زہرا ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ ان کے بابا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ اللہ یہ آپ ان کی دعا سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ مولا قوم پیدا کر دے گا قیامت تک روتے رہیں گے۔ سیدہ نے فرمایا تیری نبوت کی قسم پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گی۔ اجرکم اللہ۔ یہ بات تھی جناب زہرا کی۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں جناب ثانی زہرا کا۔ عباس سارے محمل تیار، ہاں مولا تیار، آخری محمل ہے۔ جناب عباس بھی سوار ہو گئے، جناب زینب عالیہ کل میں نے بیان کیا سوار ہو گئی۔ جب تمام امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے نا تمام، اب امام نے فرمایا عباس چلو۔ جب فرمایا نہ چلو صدر دروازہ پردہ ہٹا، سفید لباس میں ایک مستور عصا لے کر اللہ جو باہر آئی، امام حسین اتر کے فرماتے ہیں ماں ام البنین آپ کیوں آئی ہیں؟ اجرکم اللہ سمجھ رہے ہیں جناب ام البنین کا مقام۔ جناب عباس اتر گئے، علی اکبر سارے اتر گئے، بنی ہاشم۔ سرکار عباس نے آگے کہا امی کیسے اترنا ہوا؟ امام نے فرمایا کیسے آئی؟ فرمایا مجھے عباس سے کچھ کام ہے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے نا کام کیا ہے۔ عباس نے سلام کیا، عباس ذرا نانے کے روضے تک چلو۔ اب جو روضے میں آئے جب دیر ہوئی نا امام نے فرمایا علی اکبر ذرا پتہ کرو عباس آ کیوں نہیں رہے۔ اب جو علی اکبر آئے کیا دیکھا؟ عباس نے سر دیوار پہ رکھا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آ کے کہا بابا عباس تو مدینے میں رو رہا ہے۔ جلدی سے امام آئے، ان کے پشت پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہا تیرے آسرے پہ تو بہن زینب جا رہی۔
عباس رونا کیوں شروع کیا؟ عباس علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. میری آقا زادی نے کہا، ام البنین نے فرمایا آقا میں نے عباس سے صرف اتنا کہا ہے قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں گا. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. شہنشاہ وفا سے کہا جا رہا ہے وعدہ کرو میں وفا کروں گا. یہ جب سنا نا میرے آقا نے فرمایا ہے ماں ام البنین یہ وعدہ میں کرتا ہوں. آج آ گیا 2 محرم. جتنی رولے خدا کی اللہ جانے اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے. چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نے کہا. آج 2 محرم ہے نا، آج آیا ہے زہرا کا بیٹا کربلا میں داخل ہوا ہے. چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نے کہا کیا زمین کربلا تیری ہے پہچانی ہوئی ہے. گھوڑا رکا. 7 رہوار امام نے بدلے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں چلتا. امام نے فرمایا عباس ذرا خاک اٹھا کر دو. اب جو امام نے سونگھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. منزل آ گئی عباس، منزل آ گئی. جلدی کرو بیویوں کو بٹھا دو. جب تمام بیویاں خیام میں بیٹھ گئی سامنے ایک کریا ہے بنی اسد کے لوگوں کا. میرے امام نے فرمایا جاؤ ان بنی اسد کے لوگوں کو کہو تمہیں زہرا کا بیٹا بلاتا ہے. علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیا، جناب زہرا کا بیٹا بلاتا ہے. جناب علی اکبر جناب عباس گئے، جا کے انہیں کہا تمہیں زہرا کا بیٹا بلاتا ہے امام حسین علیہ السلام. اب جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیں ہم آتے ہیں. انہوں نے اپنی میٹنگ کی اور کر کے کہتے ہیں جب جنگ صفین سے جناب علی آئے تھے نا واپس اسی جگہ آ کے قیام کر کے انہی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے فرمایا تھا ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان. میں قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر. بنی اسد کے لوگوں ان قریب ہے میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوں گی. میرا سارا گھر یہاں اجاڑ دیا جائے گا. انہیں معلوم تھا. انہوں نے میٹنگ کی سرکار کو یہ جگہ کا نام ہی نہ بتاؤ تاکہ یہ واقعہ یہاں رونما نہ ہو. جب وہ آ کے بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا اس زمین کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا انہیں عقر کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں. ایک آدمی نیا آیا اس نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اللہ. جب کرب و بلا کا نام آیا امام نے فرمایا یہ میں نے خریدنی ہے. 60,000 دینار لے کر یہ ساری زمین خرید کر کے میرے امام نے جناب علی اکبر کے نام رجسٹری کر دی. یہ جاگیر علی اکبر شبیہ رسول. یہ لکھنے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد سرکار نے انہیں رقم بھی دے دی. فرمایا یہ ساری زمین تمہارے حوالے ہے. کچھ کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ ہماری 10ویں والے دن یا ہماری قبریں بن جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری قبروں پر کھیتی باڑی نہ کرو تاکہ وہاں نشان قبر باقی رہیں. دور دراز سے ہمارے زوار آئیں گے انہیں بتانا یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ میرے ہور کی قبر ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے. اللہ اکبر. تمام کو بلا کر آخر میں میرے امام نے فرمایا 10ویں کو ہماری شہادت ہو جائے گی، ہمارا کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا. آ کے ہماری لاشیں دفن کر دینا. جب یہ مرد چلے گئے ان کی عورتوں کو بلایا بیویوں اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکے انہیں غیرت دلانا، غریبوں کو دفن کر. ہائے ہائے. پھر ان کے بچوں کو بلایا بچوں اگر ہم دفن نہ ہو سکے تم کھیلتے ہوئے اسی میدان میں آ جانا، ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے ریت کی مٹیاں بھر بھر کے غربت کی انتہا اللہ اکبر ڈال دینا تاکہ ہمارا کفن ہو جائے. اب بھی 10ویں والے دن یہ بنی اسد کے لوگ جب آتے ہیں کیسے آتے ہیں؟ مرد بیلچے اٹھائے ہوتے ہیں، عورتیں بال کھولے ہوئے ہوتی ہیں، بچے آگے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں یا حسین یا علی اکبر یا عباس مولا ہم آ رہے ہیں آپ کو دفن کرنے کے لیے اجازت دی. اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوئے فیض المنام فرما. خصوصاً
شبر مہدی صاحب بیمار، انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور شہداء کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تقبل منا انک انت